ارسلان 4 سال کا تھا اور فائزہ 2 سال کی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ فاروق اسے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2 ننھی جانیں اس کے ساتھ تھی اور فاروق کے ابو جو فالج کے مریض تھے۔ فاروق گھر کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے سمائرہ کی شادی کو۔ اب وہ تنہا تھی۔ امی نے فاروق کے ابو سے اجازت چاہی کہ سمائرہ عدت اپنے مائکے میں کرے۔ فاروق کے ابو بول نہیں سکتے تھے پر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ادھر سمائرہ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ وہ فاروق کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ امی کے بہت زور دینے پر بھی سمائرہ نے فیصلہ نہیں بدلا۔ دن جیسے بیتتے گئے۔ آج سمائرہ کی عدت پوری ہو گئی اور امی اسے گھر لے آئیں۔ اب وہ بجھی بجھی رہتی تھی۔ پہلے سمائرہ کے گھر آنے کے بعد الگ ہی رونق تھی۔ گھر میں ہنسی ٹھاٹے بھرے رہتے تھے۔ 2 دن رک کر وہ چلی گئی۔ فراز اسے اس کو سسرال چھوڑ آیا۔ ابو سے مل جاتے وقت ابو نے اسے کچھ راشن اور پیسے دے دیے۔ سمائرہ فاروق کے ابو کے گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور چھوڑتی بھی تو کیسے، وہ اپاہج تھے۔ کچھ وقت بعد سمائرہ نے گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ دن بھر لوگوں کے کپڑے سیتی، دونوں بچوں کی پرورش کرتی، ابو کی خدمت کرتی۔ اب وہ اپنی مصیبتوں میں جیسے الجھ کر رہ گئی۔ گھر بھی نہیں آتی، ہم سب ہی ملنے چلے جاتے، پر اس کے چہرے کی رنگت اب پھیکی پڑ چکی تھی۔ فاروق کو گزرے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ ارسلان اسکول جانے لگا اور فائزہ تو بنی بنائی سمائرہ تھی، گھر بھر میں چہکتی پھرتی۔ سمائرہ کو دیکھ دیکھ کر دل بجھا رہتا۔ آخر میں بہن ہو اس کی، کون ایسا ہے جو اس سے اس کا دل کا حال جان سکے؟ کوئی نہیں ہے ایسا۔ راشد میرا دیور ہے، اس کی عمر 32 سال ہے۔ اس کی بیوی اپنی پہلی ڈیلیوری میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے 4 سا بیٹا عارث میری ساس کے پاس رہتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے اس مسئلے میں مشورہ کیا کہ اگر سمائرہ اور راشد کا نکاح ہو۔ فیض نے ایک دم بولا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پر سمائرہ مانے گی؟ اب یہ تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ وہ مانے گی یا نہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں نے امی سے اس بارے میں بات کی۔ راشد کی بیٹی 7 سال کی تھی۔ وہ دن رات محنت میں لگا رہتا، یا یوں کہو خود کو بزی رکھتا۔ بات سمائرہ کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ اس نے صاف نہ کر دیا۔ بھائی جان کہنے لگے ابھی کچھ اور وقت دے دو اسے، شاید اس کو سمجھ آئے، اس کی زندگی بہت بڑی ہے اور بچے بہت چھوٹے۔ ایک دن سمائرہ کا کال آیا، فاروق کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ہم جیسے تیسے اس کے گھر کے لیے روانہ ہوئے، مگر فاروق کے جانے کے 4 سال بعد آج پھر اس گھر میں وہی ماتم کی گھڑی تھی۔ جی ہاں، فاروق کے ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور سمائلہ اور نڈھال ہو گئی۔ 2 بچوں کے لیے اکیلے اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا، اور ہم کیوں اسے اکیلا چھوڑتے؟ کہتے ہیں نا، بزرگوں کا تو سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو گھر سکون سے بھرا ہوتا ہے، اور اگر گھر میں بڑے نہیں ہوتے تو گھر ویران لگتا ہے۔ امی سمائرہ کو گھر لے آئیں۔ اب اس کا وقت نہیں کٹتا تھا، نہ وہ سلائی کرتی اور نہ گھر میں اسے کوئی کرنے دیتا۔ فاروق کے ابو کی خدمت بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس کے نصیب، حالات، زندگی یا تقدیر، جیسا بھی تھا، سمائرہ کی زندگی میں بہت بڑا طوفان تھا۔ وہ بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ ابو نے اسے بلایا اور سمجھایا، بیٹا راشد کے لیے ہاں کر دو، پر وہ چپ رہی۔ تب ابو نے راشد کی بیٹی کا ذکر کیا اور پوچھا، سمائرہ بیٹا، کیا اس بچی کو حق نہیں ہے اس کو ماں ملے، ایک صاف دل ماں، جو کہ میں جانتا ہوں میری بیٹی خوب اچھے سے بن سکتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی تکلیف کو خوب سمجھتی ہے۔ اور سمائرہ ابو کو دیکھتی رہی۔ ابو جانتے تھے سمائرہ ابو کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی، اور آج سمائرہ کا نکاح ہے راشد کے ساتھ۔ اب سمائرہ 3 بچوں کی ماں ہوگی۔ گھر میں ہر طرف رونق ہے، اور مجھے ایک سکون ہے کہ سمائرہ کا گھر بس جائے گا۔ لوگ بیٹیوں سے نہیں ڈرتے،
بس بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تمام جہان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ میں امید کرتی ہوں میری سمائرہ کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔